اور اچھے اعمال میں ایمان کے بعد جو مومن ہونے کی علامتیں قرآن نے گنائی ہے، سب سے پہلا تذکرہ نماز کا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ مومن۔ ایمان پہلے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ آیا، اور اعمال صالحہ میں سب سے پہلے جس عبادت کا اللہ نے ذکر فرمایا وہ ہے نماز۔ جو ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ان میں پہلا جو وصف ہے، پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے، وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خشوع اور خضوع جو ہے یہ عربی الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں یہ خیال رکھو، یہ تصور کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اتنا قوی اگر تمہارا ذہن نہ بنے، یہ خیال نہ بنے، تو پھر یہ خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس طریقے سے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک چیز اور، نماز میں ظاہری طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ نماز کے جو آداب ہیں ان کی مکمل رعایت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ نماز کی حالت میں نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو، آنکھوں سے ادھر ادھر نہ دیکھو، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، کوئی بیکار کام نماز کی حالت میں نہ کرو، کپڑا جو ہے وہ کاندھے پر نہ لٹکاؤ، انگلیاں نہ چٹکاؤ نماز کی حالت میں۔ پورا خیال جو ہے آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، متوجہ ہو رب کی طرف۔ اور جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ان کو پھر سخت جو ہے ان کے لیے تاکید بھی کہی گئی کہ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، یہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے۔ اور جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھے، ڈرایا گیا کہ جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ڈرو کہ کہیں اللہ تمہاری آنکھوں کی بینائی نہ چھین لے۔ مکمل طور پر حالت نماز میں خشوع اور خضوع یہ ہوتا ہے کہ بندہ سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کہ جو ہے وہ تو ہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ وہ جو سبحان ربی العظیم کا مطلب اگر جان جاؤ گے نا تو آ جائے گا خشوع اور خضوع آپ کے اندر۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب جان جاؤ گے تو آ جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ زبان سے کہتے ہو، دل کی دھڑکنوں سے کہو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ ہم صرف اوپرا اوپری پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھو، دل کا ایک ایک روا جو ہے آپ کے جسم کا پڑھنا چاہیے، تب جو ہے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اب کیا کہوں، کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے میں سچی بات اگر کرتا ہوں تو۔ نماز کے آداب کا خیال رکھیں، ڈکار وغیرہ آتی ہے نا حالت نماز میں، اس کو بھی کم کرو۔ ایک شخص نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس زور سے آواز نکالی ڈکار کی، فرمایا دور ہے مجھ سے۔ کہ جو دنیا میں پورا پیٹ بھر کر کھاتا ہے ڈکار لگتا ہے، آخرت میں اللہ اسے بھوکا رکھے گا۔ تو نماز کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ڈکار آ بھی جائے تو پھر آواز پست کریں، اتنی زور زور سے۔ کچھ حضرات لیتے ہیں کہ بڑا پھر وہ کراہت محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو کم ہوتی ہے، جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کراہت محسوس ہوتی ہے، ان کے زیادہ انہیں جو ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے اس بات سے۔ نماز میں کھانسنا، مجبوری میں ہو، بیماری میں ہو تب تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ایک جیسے مسلسل غلط ہے، نماز کے آداب کے خلاف۔ ایک شخص اور ایک حکایت کے ذریعے جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ کون پہرا دے گا؟ دو لوگ کھڑے ہوئے، دو صحابہ، یا رسول اللہ ہم دیں گے پہرا۔ کہا ٹھیک ہے، دو پہرا دو۔ اب یہ دو لوگ جو ہے پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں سے ایک جو ہے وہ سو گئے، ایک نے کہا کہ میں ہوں، تم آرام کرو۔ اور پھر جو دوسرے جاگ رہے تھے صحابی، انصاری صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس پوری حکایت اور واقعے کے، اس حدیث کے۔ اب وہ جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے کیا کیا؟ نماز پڑھنا شروع کر دی، حالت نماز میں ہے۔ اتنے میں جو ہے اب جہاں سے یہ لڑ کر آ رہے تھے، جنگ سے واپسی تھی، ایک کافر جو ہے وہ طاق میں تھا کہ کسی طرح بدلہ لے مسلمانوں سے۔
جب اس نے دیکھا دو لوگوں کو، دور سے اس کی نظر پڑ گئی کہ دو لوگ پہرا دے رہے ہیں اور ایک جو ہے کچھ عبادت میں لگا ہوا، تو وہ دور سے ہی اس نے تیر سے نشانہ لگایا اور یکے بعد دیگرے 3 تیر جو ہے وہ جسم میں، ایک انصاری صحابی کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ جیسے آج جو گولی کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، کسی زمانے میں تیر وہی کام کرتا تھا، جسم کے آر پار بھی ہو جایا کرتا تھا، ہے نا۔ 3 تیر جو ہے وہ جسم کے اندر، اور یہ اپنے نماز میں کھڑے ہیں، نماز نہیں توڑی، نماز پڑھ رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، سارا بدن جو ہے وہ لہو لہان ہے، لیکن احساس تک نہیں درد کا، درد کا احساس تک نہیں ہے۔ 3 تیر جو ہے وہ جسم کے اندر ہے، مر جاتا تھا انسان، لیکن یہ نماز پڑھتے رہے۔ نماز سے فارغ جب ہوئے، پوری نماز اطمینان سے پڑھ لینے کے بعد، تب جو ہے وہ دوسرے انہیں بتاتے ہیں کہ تم ذرا دیکھو تو صحیح اپنے آپ کو۔ یہ ہوتی تھی نماز، اور یہی نماز پھر انہیں اللہ سے قریب کر دیتی تھی۔ جب اس طرح کی وہ نمازیں پڑھتے تھے تو یہ نماز انہیں اللہ سے قریب کر دیتی تھی، اور یہ میرے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز نمازی کو تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے بچا لیتی ہے۔ نماز نمازی کو تمام برائیوں سے روک دیتی ہے، بے حیائی سے روک دیتی ہے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، زندگی بھر سے پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں برائیاں بھی کر رہے ہیں، ہے نا۔ ہماری تو ایسی ہی سچویشن ہے نا، نماز مسجد کے باہر نکلے ہی ٹھیک ہے لگ گئے برائیوں میں۔ تو اب نماز کے تعلق سے اللہ کا وعدہ ہے کہ برائیوں سے بچاتی ہے نماز۔ ایک شخص جو ہے ایک عورت پر یہ فدا ہو گیا، شادی شدہ تھی، خوبصورت تھی، آتے جاتے جو ہے راستے میں کھڑا ہو جاتا، تنگ کرتا تھا۔ عورت نے جو ہے ایک دن اپنے شوہر سے شکایت کی کہ ایک نوجوان مجھے پریشان کرتا ہے راستے میں، کیا کروں؟ شوہر جو ہے دیکھیے کیا وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، کہا اس سے اب جو ہے اب وہ ملے نا تو اس سے ڈرنا مت، اس سے کہنا کہ میں تمہاری محبت کو قبول کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ تم 40 دن تک مسلسل، جناب سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، کہا ان کے پیچھے نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، 40 دن جب گزر جائیں گے 41ویں دن آ جانا، شوہر سے طلاق لے لوں گی، تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ کہا میں منظور ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ اپنی محبت کو پانے کے لیے لوگ کہتے ہیں نا تارے بھی توڑ کر لے آؤں گا، بھلے ہی چندی ہاتھ نہ لگے بلکہ تارے توڑ کر لے آؤں گا، ہے نا۔ کہا چاند سورج جو ہے وہ تمہارے دامن میں لا کے رکھ دوں گا، اتنا آسان ہے، ہاں۔ اب وہ مسلسل شروع کیا اس نے، چلو آسان ہے، 40 دن نماز پڑھتا رہا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں اب 41واں دن، اب جس عورت کے لیے پریشان تھا، اب عورت اس کے راستے میں کھڑی، یہ سر جھکا کر نکل جاتا آگے۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن عورت آواز دیتی، کہا تم تو میری محبت میں پاگل تھے، اب کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اب جو ہے میرا تعلق، میرے جو دل کا تار تھا نا، جو کبھی تمہارے لیے دھڑکتا تھا، اب یہ اللہ کی محبت میں دھڑکتا، اب میرے دل کا تعلق جو ہے اللہ سے جڑ چکا ہے، اب مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں۔ یہ ہوتی ہے نماز، یہ نماز کی برکت ہے۔ لیکن کمال ہے کہ ہم صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں، بعد میں پھر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ابھی عصر کی اذان ہوگی نا، احساس ہی نہیں ہوگا، مغرب کی ہوگی تب تھوڑے آ جائیں گے، عشاء کی ہوگی تو سارے غائب، اور فجر کی ہوگی تو پھر تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کرو، پڑھا دو سب کی ایک ساتھ۔ فجر جب ہوگی تو پھر نماز جنازہ کی ایک ساتھ نیت کرو، 500 1000 لوگوں کی، اور پڑھا دو سب کا ایک ساتھ۔ یہ سچویشن ہوتی ہے مساجد کی۔ اور میں غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بزرگ جو ہے ایک کے نماز جنازہ میں پہنچے، اب 1 گھنٹے تک وہ کھڑے رہے نماز جنازہ میں، نماز ہوئی، لوگوں نے پوچھا اتنی دیر کیسے لگائی؟ کہا میرے سامنے ایک جنازہ تھا اور پیچھے 200 مردے تھے، سب کی پڑھا دی ہے ایک ساتھ۔ وہ غصے میں آ گئے، کیسے کیا آپ نے یہ؟ کہا جو دل ہے نا، دل مومن کا وہ زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے، دل مر جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، اور زندگی کی علامت یہ ہے، مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو یہاں قرآن کہہ رہا ہے، احادیث کہہ رہی ہے، مسلسل جو ہے ان پر اعمال کیا جاتا رہے۔
अब वक्त हो चुका, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को समझेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, नमाजों की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, 2400 घंटे मोमिन बन के रहें, हर दिन हर रात के लिए मोमिन बन जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, मुकम्मल तौर पर मुसलमान बन जाओ। आधे अधूरे मौसम के हिसाब से मत बनो, मुकम्मल बन जाओ। और जब मुकम्मल बन जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि अल्लाह की मदद तुम्हें पहुंचेगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सारी कायनात अल्लाह की मर्जी से, ये सिस्टम पूरा अल्लाह की मर्जी से चलता है। तुम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, फिर जो तुम चाहोगे, जो दुआएं तुम करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं के मुताबिक फैसले फरमाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।